میں مختصراً عرض کروں گا کہ 18 کے انتخابات کے بعد ہمارا اجلاس ہوا تھا اور ہم نے واضح طور پر اس اسمبلی کو داندلی کی پیداوار قرار دے کر اس میں حلف برداری سے بھی انکار کرنے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد صدارتی الیکشن ہو گئے جب اپوزیشن کے حوالے سے مولانا صاحب نے جا کر زرداری صاحب سے بات کی کہ جناب آپ اعتزاز احسن کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اعتزاز بہترین امیدوار ہے، اس لیے آپ اس کے لیے جا کر نواز شریف صاحب کو کہہ دیں۔ مولانا صاحب ان کے لیے گئے تھے سفارش کے لیے، واپسی پہ آ کر انہوں نے اپنے کاغذات جمع کر دیے صدارت کے لیے۔ آزادی مارچ سے پہلے دوبارہ جب ہمارا اجلاس ہوا تھا، ہم نے ایک بات واضح طور پر کی تھی کہ یہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ان کا کوئی بھی رکن ووٹ تو دے سکتا ہے ان کے لوگ، لیکن یہ میدان میں نہیں نکلیں گے۔ اور آزادی مارچ میں بھی یہی صورتحال بالکل سامنے آئی تھی۔ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کی مشرف کے دور میں ایک حقوق نسوان کے بل کے نام سے ایک قانون سازی کی بات ہوئی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر جب وہ جنرل سیکرٹری تھے متحدہ مجلس امن MMA کے، تو انہوں نے باقاعدہ فیصلہ دیا تھا اور پریس کانفرنس کی تھی اور پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اللہ کے ان 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں جو چھت پہ آویزان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہوا تو اس سے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہم اسمبلی سے مستعفی ہوں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اور جب یہ بل پاس ہونے لگا تھا تو اس وقت میں نے اٹھ کر مولانا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا حضرت اب آپ چلیے، ہم نے تو پورے میڈیا میں اور دنیا کے سامنے یہ بات کی ہے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا جی سیاست تو آپ نہیں سمجھتے، آپ بیٹھ جائیے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس لیے اللہ کے اور قوم کے سامنے کیے گئے وعدے کو اس لیے چھوڑا، ان سے انحراف کیا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی۔ جو کچھ مولانا فضل الرحمان بھائی نے اس وقت کیا تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے، وہی سب کچھ آج کل زرداری کر رہے ہیں۔